تمام کتب میں ابن جوزی نے روایت کیا ہے، ابن جوزی کے علاوہ امام برہان الدین حلبی نے روایت کیا، سیرت حلبی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے روایت کیا، اور دیگر محدثین نے اپنی تمام کتب میں، امام سہیلی نے روایت کیا، علامہ ذہنی دہلان نے روایت کیا، علامہ ابن خلدون نے روایت کیا، سب کتب میں ہے وہ یہ، اور آپ بھی جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، اس پر کوئی دوسری رائے اور اختلاف نہیں کہ آقا علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کس نے پڑھایا؟ خطبہ نکاح کس نے پڑھایا؟ خطبہ نکاح کس نے پڑھایا؟ بے شک اعلان نبوت نہ ہوا تھا، اگر حضرت ابو طالب کی نگاہ 40 سال بعد کیا ہونے والا ہے دیکھ سکتی ہے، اور حضور کے چہرے پاک سے وسیلہ کر سکتے ہیں بارش کا اس بچپن میں، تو آقا نہیں دیکھتے کہ یہ ابو طالب مستقبل میں آج کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح کا وقت آیا تو حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ دو باتیں، ایک تو خطبہ نکاح آپ نے پڑھایا، خاص بات رکھ لینا، اور دوسرا جو مہر مقرر ہوا، 20 اوقیہ کا بھی ذکر آیا، 12 اوقیہ، اور 20 اونٹنیوں کا بھی ذکر آیا ہے روایات میں، جو حضور کے لیے مہر مقرر ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے۔ خطبہ نکاح حضرت ابو طالب پڑھانے والے، اور مہر مصطفیٰ کے عقد کا ابو طالب نے جیب سے ادا کیا۔ عقد خدیجہ کا رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر حضرت ابو طالب نے ادا کیا۔ اب میں نکاح و مہر کا مسئلہ بتا دوں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا بھی نکاح و مہر ہوا تھا۔ جب اس جوڑے کا نکاح ہوا اور مہر کا وقت آیا، کتابوں میں آتا ہے فضائل میں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ ہمارا نکاح کون پڑھائے اور ہمارے نکاح کا مہر کیا ہو؟ اور تو تیسرا تھا کوئی نہیں، انہی سے تو اولاد چلنی تھی۔ رب کائنات نے فرمایا، آدم و حوا دونوں مل کر میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھ دو، یہی مہر نکاح ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، ارے لوگوں، سوچنے کی بات ہے، ذرا عمل دیانت سے سوچو، ارے امانت سے سوچو، ارے عدالت سے سوچو، ٹھنڈی طبیعت کے ساتھ سوچو کہ حضرت آدم کا نکاح ہو تو مہر مصطفیٰ کے درود کا رکھا جائے، کوئی اور مہر گوارا نہ ہو۔ کیوں کہ اسی صلب سے سب نبیوں نے آنا ہے، اسی صلب سے سب نبیوں نے آنا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے نکاح پر مہر درود بر مصطفیٰ ہو اور مصطفیٰ کا نکاح ہو تو مہر کسی کافر کی جیب سے قبول کر لیا۔ مصطفیٰ کا نکاح ہو۔ قبول کر لیا جائے۔ آپ نے صرف خطبہ نکاح نہیں پڑھایا، مہر نکاح بھی خود جیب سے ادا کیا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ محسنہ اسلام، میرے آقا کی پہلی رفیقہ حیات، تاجدار کائنات کی ساری اولاد کی ماں، ارے فاطمہ الزہرا کی ماں، ارے حسن حسین کی نانی، جس کو حضور کبھی نہ بھولے، اس خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح، اور رب گوارا کر لے گا۔ ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، کافر ہیں، وہ بھی تو چچے تھے، ابو لہب بھی تو چچا تھا، میری بات نہیں سمجھے، ابو لہب بھی تو چچا تھا، کسی اور کا مہر گوارا کیا ہوتا نہیں، ابو طالب کی جیب کا مہر گوارا کیا، کیونکہ اس میں سے حسین نے آنا ہے، اس صلب سے۔ آدم کا مہر مصطفیٰ کا درود ٹھہرے اور حضور کا مہر کوئی کافر ادا کرتا پھر، ہائے 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 ہائے، اور حضرت نہیں ہو سکتا۔ آپ نے مہر ادا کیا، اور اس لیے کہ اس مہر کے سے، اس نکاح سے، اس صلب میں جو اولاد پیدا ہونی ہے، اور ان کو منتخب کیوں کیا؟
حضرت ابو طالب اس لیے ان کو پتا تھا کہ جب دعوت توحید کا وقت آئے گا، اشاعت اسلام کا وقت آئے گا، تو اس وقت اسلام کی ابتدا، پہلی دعوت، پہلی مجلس، پہلا جلسہ، پہلا پیغام، اسلام کی ابتدا بھی ابو طالب کے گھر سے ہوگی، اور جب اس اسلام کی بقا کا وقت آئے گا تو اسی کی اولاد کے در سے ہوگی۔ اسی سے ابتدا ہوگی، ارے اسی گھر سے ابتدا ہوئی اور اسی گھر سے بقا ہوئی۔ اسلام کی ابتدا بھی یہ گھر اور اسلام کی بقا بھی یہ